اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج پیام صبح کا خصوصی پروگرام۔ آج 23 مارچ ہے۔ یاد کریں 23 مارچ 1940 لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے اور 7 سال کے عرصے میں یہ خطہ ارضی پر پاکستان نام کی ریاست وجود پاتی ہے۔ بڑھ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بڑے نعرے لگائے ہمارے بزرگوں نے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک خطہ ارضی نصیب کیا۔ کیوں نعرے لگے تھے؟ ہمارے بڑوں کے ذہن میں کیا تھا؟ کیوں قربانیاں دی گئیں؟ اور کیوں قربانیوں سے مراد یہاں پر لاکھوں افراد کی شہادت ہے کہ لاکھوں افراد کیوں شہید ہوئے؟ خواتین و حضرات، ہمارے بڑوں نے کچھ خواب دیکھے تھے پاکستان کے تعلق سے کہ یہ خطہ ارضی یہ ایک غیر مسلم ریاست جیسی ریاست نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نظر آئے گا۔ خواتین و حضرات، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت، یہ ریاست عطا فرمائی اور وہ خوف کی فضا سے ہم باہر نکل آئے۔ انگریزوں کے جو چنگل سے، ہندوؤں کے چنگل سے، وہاں سے ہم چلے آئے، قافلے یہاں پہنچے، لٹے پٹے کٹے اور الحمدللہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا؟ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے۔ ہم سوال یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ ریاست کہتے کسے ہیں؟ یعنی دین ریاست کسے کہتا ہے؟ دینی پرسیپشن کیا ہے؟ دینی پیراڈائم میں ریاست کسے کہتے ہیں؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کیوں اقتدار کو مددگار مانگا جا رہا ہے؟ کیوں دعا مانگی جا رہی ہے؟ اور یہ دعا قرآن کریم میں رکھ دی گئی تاکہ قیامت تک کے لیے پڑھی جاتی رہے اور قرآن کریم سے روشنی ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ سوالات بہت سارے ہوں گے، ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں ہمیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کوئی مایوسی نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان بہت آگے ہے، ہیومن ریسورسز بہت آگے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سیکھیں گے اپنے 4 معزز علماء سے۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، ایک اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم تھانوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ، ایک اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ مفتی صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، آپ فرمائیے کہ ریاست کیا ہوتی ہے، دین ریاست کسے کہتا ہے، ریاست کے معنی کیا ہیں، کیا ریاست کو کسی نظریے کی اتباع کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی اللہ آلہ و صحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، آج سے 81 سال پہلے آج کے اقبال پارک اور اس وقت کے منٹو پارک لاہور میں بر صغیر ایک صاحب علم نے کہا ہے کہ یہ زمین کا اتنا بڑا خطہ ہے کہ اسے بر اعظم کہنا چاہیے۔ جی تو بر صغیر ہند کے مسلم رہنما آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے یکجا ہوئے، 3 روز اجلاس منعقد کیا اور 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد منظور کی، جسے ہم آج قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرارداد بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی۔ جی اس خطے کے مسلم رہنما نے پیش کی تھی جو آج ہم سے جدا ہو چکا۔ پھر اس کی تائید پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، یو پی سے چودھری خلیق الزمان اور سندھ سے سر عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی عیسیٰ اور اس وقت کے صوبہ سرحد اور آج کے خیبر پختونخوا سے سردار اورنگزیب نے اس قرارداد کی حمایت کی، تائید کی اور اتفاق رائے سے یہ قرارداد منظور ہوئی۔ اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ مشرق میں اور شمال مغرب میں وہ بر صغیر کے علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ایک الگ وطن بنایا جائے، الگ خطہ دیا جائے، تاکہ مسلمان اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے عقائد اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ٹھیک، آپ نے پوچھا ہے کہ ریاست کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک، اور کیوں درکار ہوتی ہے؟ جی ہاں، تو ریاست تو اس خطۂ زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کسی قوم یا قبیلے یا طبقے کو حکمرانی کا حق حاصل ہو جائے۔ لیکن اسلامی ریاست اسے کہتے ہیں کہ وہ خطۂ ارضی جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تمکن و اقتدار عطا فرما دے، جسے الذین مکناہم فی الارض، اور تمکن اور اقتدار کے معنی یہ ہیں کہ وہاں وہ اپنی مرضی کو، اپنے اختیار کو نافذ کر سکیں اور اپنے عقیدے اور نظریے اور آدرش اور وین کے مطابق اپنے نظم اجتماعی کو ترتیب دے سکیں۔ عام طور پر قومی ریاستیں ہوتی ہیں جہاں ایک قوم کے یا ایک رنگ کے یا ایک نسل کے لوگ آباد ہوتے ہیں، لیکن جہاں کسی نظریے یا عقیدے یا ایمان کی بنیاد پر کوئی خطہ حاصل کیا جائے تو اس کو ہم نظریاتی ریاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا جو پاکستان ہے، اس کو اس وقت کے ہمارے اکابر نے اسی نظریے کی بنیاد پر حاصل کرنے کا پیمان کیا تھا 23 مارچ 1940 کو، اور مطالبہ کیا تھا اس وقت کے جو بیرونی سامراجی
حاکم تھے ان سے کہ اب جب کہ آپ یہاں سے بستر بوریا سمیٹ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس سرزمین پر ہمارا حق دیا جائے. اور پھر تقریباً 7 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قیادت کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر عطا کی اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا. سبحان اللہ. اب آپ نے سوال کیا کہ ہمارے اکابر کے ذہن میں کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس خطے کے رہنے والے جس کو آج ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں یا اس وقت بر صغیر ہند کہتے تھے، ان کی زبان ایک تھی، رنگت ایک تھی، زمانے ایک تھی مختلف اس علاقے میں، رہن سہن کے انداز ایک تھے. اگر ان میں کوئی چیز مابہل اختلاف تھی، تفریق کرتی تھی، تو وہ دین تھا، مذہب تھا، عقیدہ تھا، اسلام تھا کہ مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کی اکثریت میں رہتے ہوئے ہم اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے ایجنڈے کو، اپنے منشور کو پوری طرح سے نافذ نہیں کر سکتے. چنانچہ اس بنیاد پر یہ تحریک چلی جسے تحریک آزادی کہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور اب ہم ایک آزاد مسلم ریاست کی حیثیت سے اپنی عمر کے 74ویں برس میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ 74واں برس آ گیا، 40 میں قرارداد پاس ہو گئی، 7 برس کی کوششیں ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی، قربانیاں لاکھوں جانیں چلی گئیں. تو ان قربانیوں کا جو ماحصل پاکستان کی شکل میں ہمیں ملا. کچھ خواب لے کے تھانوی صاحب آپ کی نسل اور آپ سے پہلے کے لوگ پاکستان میں داخل ہوئے، کچھ خواب تھے، اس کی تعبیریں ہیں. کیا ان کے اندر کوئی ربط محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 مارچ کے حوالے سے اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے پوری تفصیل بیان کی، تاریخ بھی بیان کی. اصل بات یہ ہے کہ جو قیام پاکستان ہے اس کو ہمیں پہلے تو دیکھنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ان کے طریقے میں، ان کے فرامین میں. اللہ کے رسول کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی مکہ مکرمہ میں. وہاں ان کی قوم رہتی تھی، ان کے پورا قبیلہ رہتا تھا اور چند لوگ مسلمان ہوئے، اکثریت مسلمان نہیں ہوئی، یعنی ان کے پیغام پہ لبیک نہیں کہا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. 13 برس گزارے اور اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کی. کیوں؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 قومی نظریہ بیان کر دیا کہ دنیا میں 2 قومیں بستی ہیں، ایک کافر ہے، ایک مومن ہے. اور پھر قرآن پاک میں ہجرت کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں اور عظمتیں بیان کی گئی ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کی اور نسل در نسل جہاں ان کا قبیلہ رہتا تھا اس زمین کو خیرباد کہا اور تقریباً 500 کلومیٹر دور ایک جگہ مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا، اسلامی ریاست قائم کی. کیوں؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، قرآن پاک کا حکم، تاکہ شریعت کو وہاں قانون کے طور پہ نافذ کر سکے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نافذ کرایا اور مدینہ کی شکل میں ایک مسلمان ریاست وجود میں آئی جس کی شاخیں پھر پھیلتی چلی گئیں خلفائے راشدین کے زمانے میں. اس کی لمبی تفصیلات ہیں. بر صغیر ہند و پاکستان میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، یعنی نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے اندر پاکستان کی سمجھیے بنیاد رکھ دی تھی. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے معاملات سے ناخوش ہو کر اور برطانیہ چلے گئے تھے. تو قائد اعظم کا خواب بھی یا جاگتے میں انہوں نے دیکھا جس کی تفصیل لوگ جانتے ہیں.
تو اس کی بنیاد پہ وہ پاکستان بر صغیر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے تحریک پاکستان کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو لے کر وہ چلے۔ بعض لوگ قائد اعظم کے بارے میں، پہلی بات یہ کہ بھارت کے اندر یا بر صغیر ہند و پاکستان کے اندر دو طبقے وجود میں آ گئے، ایک یونائٹڈ انڈیا، ایک ڈیوائیڈڈ انڈیا۔ مسلم لیگ یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو ہمراہی تھے وہ ڈیوائیڈڈ انڈیا کے حامی تھے کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان پر مشتمل مسلمان مملکت قائم کی جائے، کیونکہ ہم اور ہندو مستقل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ زمانہ الگ تھا جب 700 برس تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن ابھی چونکہ یہ دور آ گیا کہ ایک آدمی اور ایک ووٹ، جس کے پاس اکثریت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کو نعوذ باللہ اللہ مانتے ہیں، تو ہم اور وہ ہم ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ قائد اعظم کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے، اور میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ عرض کروں، 1937 کے الیکشن میں کانگریس جیتی، تو کانگریس نے جو حکومت بنائی اور واردہ اسکیم آئی وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ابھی تو برٹش رول باقی ہے اور تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ ہندوتوا جسے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو بزور ہندو بنانا، اس کی تحریک پر چل پڑے ہیں۔ تو کل جب بر صغیر ہند و پاکستان آزاد ہو جائے گا اور برطانوی لوگ چلے جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ کیسے بسر کریں گے؟ چنانچہ وہ لوگ جو ڈیوائیڈڈ انڈیا چاہتے تھے، جس کا نام مسلم لیگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، قائد اعظم محمد علی جناح ایک بیرسٹر تھے، قانون دان تھے، ان کو پوری مسلمان قوم نے اپنا وکیل بنایا کہ بھئی ہمارا مقدمہ ہمیں جیت کر دو، انہوں نے جیت کے دے دیا الحمدللہ، اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب آپ نے ابھی انٹرو میں بھی اور بعد میں بھی جو بات کی کہ 74 برس پاکستان میں ہو گئے ہیں، جو وعدہ ہم نے کیا تھا، جو وعدہ قوم سے کیا گیا تھا، عمائدین مسلم لیگ نے یا عمائدین قوم نے، عمائدین امت نے جو کیا تھا، اس کو 74 برس میں پورا نہیں کیا۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، مجھے بتائیں اس پر کہاں عمل ہوتا ہے؟ انگریز نے ہماری زبان بدل دی، ہمارا قانون بدل دیا، ہمارا لباس بدل دیا، ہمارا کلچر بدل دیا، ہر چیز ہماری۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اپنا آزاد کلچر اپنایا؟ نہیں اپنایا۔ آزاد لباس اپنایا؟ نہیں اپنایا۔ میں چیف سیکرٹری کے دفتر میں جاتا ہوں تو میرے جیسی صدری پہنے، کالی ٹوپی اوڑھے تو چپراسی باہر کھڑا ہوتا ہے جو میرے جیسا ہوتا ہے، اور صاحب اندر سوٹ پہنے ٹائی لگائے بیٹھا ہوتا ہے، لگتا ہے کالا انگریز بیٹھا ہوا ہے۔ میری گزارش عرض کرنے کا یہ ہے کہ آپ اجازت دیں تو لفظ سخت ہے، لیکن میں عرض کروں کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو 74 برس گزر گئے ہیں کہ گویا آپ نے جیلر نے جیل سے قیدیوں کو آزادی تو دی اور کہا میں تمہیں آزادی تو دے رہا ہوں، لیکن تم کو جیل مینول پہ عمل کرنا ہے، لباس جیل کا استعمال کرنا ہے، قانون جیل کا استعمال کرنا ہے، زبان جیل کی استعمال کرنی ہے۔ جو جیل پہ قید کے اندر تمہارے اوپر قوانین لاگو تھے آزادی کے بعد، تو وہ لوگ ہیں کہ ہم جیل سے رہائی تو ہو گئی 1947 میں، لیکن ہماری زبان وہی ہے، ہمارا قانون وہی ہے، ہمارا کلچر وہی ہے، ہمارا لباس وہی ہے، تمام چیزیں وہ ہیں جو زمانہ قید کے اندر۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، آپ کی بات پہ یاد آیا مجھے کہ بس ہمارے آقا تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی لطیف سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میں آپ اجازت دیں تو میں آگے عرض کروں کہ ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں تو صاحب تو سوٹ پہنے ٹائی لگائے بیٹھا ہے، اور باہر جو چپراسی آواز لگانے والا ہے وہ شیروانی پہنے اور ٹوپی اوڑھے۔ آپ اسمبلی میں چلے جائیں، قومی میں یا صوبائی میں، گورنر ہاؤس میں چلے جائیں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلے جائیں یا سینٹ میں چلے جائیں، صاحب تو سوٹ پہنے ٹائی لگائے بیٹھا ہے، اور جو سروس برانچ کا آدمی ہے وہ شیروانی پہنے ہوئے اور کلا یا ٹوپی لگائے ہوئے، جو بادشاہ کا لباس تھا، جس کو پہن کر پریزیڈنٹ اپنا حلف اٹھاتا ہے، وہ پہن کر۔ تو یہ ہم کون سی قوم ہے؟ ہمارے یہاں ہماری قومی غیرت، ذہنی غلامی، قومی غیرت ہماری سو چکی ہے۔ قومی غیرت نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ غیرت سے آگے حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اللہ گئی پاکستانیوں کے گھر سے۔ لیکن مایوسی نہیں، ایسا مکمل طور پر میں تو تھانوی صاحب یہ عرض کروں گا اتنی تاریکی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئندہ نسل کچھ بہتر ہوگی اور آئندہ ہمارا کل بہت اچھا ہوگا۔ لیکن تھانوی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مجھے پھر اقبال یاد آ رہے ہیں نقوی صاحب کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ،
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تھانوی صاحب نے تو بنیاد کہ دین کیسے ریاست چاہتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، یہ وعدے کیے تھے ہمارے بڑوں نے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تھوڑا سا میں آگے بڑھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم حالات حاضرہ پہ آ جائیں گے۔ بڑی تکلیف سے یہ بات میں کہوں گا، ہم نے بڑے وعدے کیے نا ہمارے بڑوں نے، وہ بڑے بھی ہمارے ہی بڑے نا، کیسے معصوم بڑے تھے ہمارے اجداد، جو لٹے پٹے کٹے آ گئے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ وعدے کیے، نعرے لگائے وغیرہ وغیرہ۔ میرا سوال صرف آپ کی خدمت میں یہ ہے، پاکستان ہمیں حاصل ہو گیا، بالکل وہی حالات ہیں جو تھانوی صاحب نے یہاں ارشاد فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ریاست کیسی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال سمپل یہ ہے، پھر اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں حضرات کی پرمغز گفتگو کے بعد آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کے ایک 2 منٹ میں ہم اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہیں گے۔ ارشاد۔ وہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جس قوم نے لڑ کے یہ خطہ زمین بطور پاکستان کے لیا، اس نے سب سے پہلے اپنے مسلم اقتدار جو بر صغیر میں تھا ان کا، اس کے زوال کے اسباب پہ غور نہیں کیا، اس کو کلاسیفائی نہیں کیا کہ یہ اسباب تھے ہمارے 700 سالہ جو ہم نے رول کیا اس کے زوال کے یہ اسباب تھے۔ ٹھیک۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح سے معیشت کو کنٹرول کر کے سیاست کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان اور گویا کہ آپ نے کہا مسلم لیگ اور کانگریس کی جو سیاست کی ڈائنامکس ہے وہ کیسے چلی، کہ انگریز یعنی اس کے بعد پھر تاج برطانیہ کی حکومت آ گئی۔ تاج برطانیہ نے اپنے مفادات کے تحت کولونیلائزیشن جو تھی، کولونیلزم، اس کو تقویت دی، تو مسلمانوں کا استحصال کتنے پہلوؤں سے ہوا، معاشی استحصال، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ کلچرل ایکسپلائٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جیسے تھانوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سے ہمارا کلچر بھی چھین لیا۔ اچھا، کچھ قواعد و ضوابط جن کو محمڈن لا کے نام کے اوپر نافذ کیا گیا کہ بس یہ محمڈن لا ہے، ہندو لا علیحدہ ہے، یہ محمڈن لا جو ہے یہ علیحدہ ہے، یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی اپج تھی کہ جس کے تحت یہ چیز جو تھی وہ وجود میں آ گئی، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب جو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تحریک چلی ہے، وہ چلی ان علاقوں میں ہے کہ جہاں پاکستان نہیں بنا، اور انہیں معلوم تھی یہ بات، اور انہیں یہ بات معلوم تھی، وہ قربانیاں دے رہے تھے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا تناظر تھا اس وقت، جو پرسپیکٹو تھا حالات کو دیکھنے کا، وہ ایک خطے یا 2 خطوں سے متعلق نہیں تھا، بلکہ بحیثیت مسلمان قوم کے وہ دیکھ رہے تھے کہ زوال کے بعد جب قوم کو اٹھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس میں ریاست بھی ہوتی ہے، خود مختار حکومت بھی ہوتی ہے، خارجہ پالیسی بھی خود مختار ہوتی ہے، معیشت بھی اور اس کی پالیسیز جو ہیں وہ بھی خود مختار ہوتی ہیں، سیاسی پیراڈائم جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہوا کرتا کہ باہر کی جو دنیا ہے اس سے ایلین ہو جایا جائے اور اس کو بالکل نظر انداز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جس وقت پاکستان بنا ہے اور جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے بنایا، یعنی جو بڑے نام آتے ہیں، علامہ اقبال کا نام ہے، قائد اعظم ہیں، چودھری رحمت علی وغیرہ، یہ سارے جو لوگ ہیں، مولانا محمد علی جوہر، ان لوگوں کا جو ویژن تھا وہ بنیادی طور کے اوپر ایک خاص خطہ زمین سے متعلق نہیں تھا۔ ان کا تھا کہ مسلمان قوم کہ جو اب زوال پذیر ہے، زوال آمادہ ہے، اس کو ہم دوبارہ کیسے کھڑا کریں۔ اس کا ایک آسپیکٹ یہ تھا کہ ہمیں ایک حکومت، ایک ریاست حاصل ہونی چاہیے کہ جس میں ہم مسلمانوں کے لیے کمفرٹ
زون ہو اور پروگریس کا زون ہو، اس میں دین کی تو بقا اور ارتقاء اپنی جگہ کے اوپر وہ تو سب سے زیادہ اہم ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ معاشی ترقی، سیاسی ترقی، جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کی ترقی، ہر قسم کی جو ہے وہ ان کے وہ موجود ہو. اب اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان تمام پالیسیز میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور خود اپنی اس کے مطابق ظاہر ہے کہ اسلام اور قرآن مجید کے اصول کے مطابق اس کو ہم بنا سکیں. ٹھیک. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پاکستان بن گیا، جی جو مین قیادت تھی جو چلاتی اس راہ پہ وہ پہلے ہی 2-3 سالوں میں اللہ کو پیاری ہو گئی. مطلب ہمارے اولین بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو گئے. بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو گئے. ٹھیک. اور بعد کے جو لوگ تھے ان کا یہ ویژن تھا نہیں، اور یہ ساری چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور ایک پاکستان کا جو براڈر پرسپیکٹو تھا وہ ان کی نظر سے اوجھل تھا. ٹھیک. ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کبھی ہم بیان کرنا شروع کریں اور کوئی لکھے، جتنی ہم نے دیکھی کہ حکومت کرو، لوگوں کو لالی پاپ دیتے رہو اور اپنا جو ہے وہ بناتے رہو. ٹھیک ہے. تو 74 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. کوئی پالیسی جو ہے ہم نے کبھی انڈیپینڈنٹلی نہ بنائی نہ چلائی. انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے، وہ ہم آپ سے پوچھیں گے. لیکن میرا سوال، آپ نے تو ہسٹوریکل جو پرسپیکٹو ہے وہ آپ نے بیان فرما دی. سوشیولوجیکل. جی سوشیولوجیکل. کیوں یہ ریاست درکار تھی؟ اگر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں، حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا تھانوی صاحب کی گفتگو آگے بڑھے، لیکن آپ نے جو بات فرمائی اس کے نتیجے میں ایک جملہ اگر میں بیان کروں وہ یہ کہ پاکستان کو ایک جدید فلاحی مسلمان ریاست کی شکل اختیار کرنی تھی. یہ ہمارے بڑوں نے یہ سوچا تھا. اس پہ کام نہیں ہوا. لیکن میں نے سوال یہ تھا میرا ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس کو اور ذرا سا میں اس کو ریفریز اگر کروں، ریاست مدینہ کے اولین اہداف کیا تھے؟ ارشاد شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بہت قیمتی گفتگو تینوں ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمارے سامنے آئی، اور جو میری ایج کے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے یہ تاریخ کا پرسپیکٹو بھی سامنے رہنا بہت ضروری ہے. البتہ جو ایک اشارہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو جو سو ہوا، ہمیں مایوس تو نہیں ہونا. بالکل نہیں، ہمیں تو آگے دیکھنا ہے. بالکل. اور اپنی ذمہ داری کا ادراک اور احساس کر کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء تشریف لے گئے علیہ السلام ختم نبوت کے بعد. اب اس دین پر عمل، اس دین کی دعوت، اس دین کا قیام، اس دین کا نفاذ، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. اور اسی تناظر میں یہ خطہ زمین حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. قرآن کیسی ایک ریاست دیکھنا چاہتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کیسی ایک ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، جس ریاست مدینہ کا ذکر اب بھی زبانوں پر آ رہا ہے. اس کے پہلے چند بنیادی ستون کیا تھے؟ اللہ کا کلام پہلی بنیادی بات یہ عطا فرماتا ہے بہت ساری باتوں میں سے، ان الحکم الا للہ. 3 مرتبہ قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں ہے. ان الحکم الا للہ. حکم کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. ساری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا. کہا گیا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. دیر شوڈ بی نو انٹرونشن آف دا ریلیجن ان دی اسٹیٹ افیئرس. اور ہم نے کہا نہیں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے کہا جی نہیں، ہماری حکمرانی نہیں چلے گی، خالق کی حکمرانی چلے گی. ہم نے کہا ہماری مرضی نہیں چلے گی، اے اللہ تیری اور تیرے رسول علیہ السلام کی مرضی چلے گی. گویا زمانے کا جو بہاؤ چل رہا تھا ہم نے اس کے برعکس بات کی ہے. یہ پہلا ستون، حاکمیت بندوں کی نہیں، حاکمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. دوسرا اصول جو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں عطا کیا گیا، جو الحمدللہ اب بھی ہماری کئی یونیورسٹیز کے گریجویشن کے سلیبس میں شامل ہے. اللہ کرے اس کی اسپرٹ کے ساتھ اس کو پڑھا اور پڑھایا جائے اور عمل درآمد کی کوشش کی جائے. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھانا. علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، اللہ نے کسی معاملے کی تخصیص نہیں فرمائی، اسپیسیفائی نہیں کیا. ہر معاملے میں تم نیچے رہو، اللہ کا حکم اس کے پیغمبر کی تعلیم اوپر رہے گی. خوش قسمتی سے آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد 1949 ہم نے طے کر دیا، نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. یہ دوسرا ایک اہم اصول. اشارہ کیا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کی طرف، الذین ان مکناہم فی الارض
اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سبحان اللہ۔ جنہیں اقتدار دیں گے، تمکن دیں گے، اختیار دیں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں مسجد بنا لی تو بنا لی، چھپڑ ڈال دیا تو ڈال دیا۔ وقت کی ریاست چلانے والوں کی ذمہ داری ہے، مساجد کا قیام بھی، ان کا انتظام بھی، اور علماء موجود ہیں، جمعے کا خطاب بھی کون کرے؟ پھر اللہ اکبر۔ حکمراں کرے، اس کا نمائندہ کرے، اور اگر وہ اس قابل نہیں تو اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ اس کو مسلمانوں کا حکمراں ہونا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ ایک سوشل ویلفیئر کے تعلق سے ایک ادارے میں ہم گئے، وہاں اس ادارے میں جو یتیم بچے موجود تھے، انہوں نے کہا سر وہ انکل کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم پورا اما پارا ان کو یاد کرا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، آپ نے اسلامی مسلمان یا فلاحی ریاست کا ذکر کیا، تو جہاں ایک اسلامی ریاست کو چلانے والوں کے ذمے لوگوں کی روحانی سطح کی ترقی بھی پیش نظر رہے، وہیں ان کی مادی حاجات کو پورا کرنا بھی۔ سیدنا عمر کا دور دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک معذور شخص ہے یا وہ جو اس وقت کمانے کے قابل نہیں ہے، ریاست اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے۔ ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، کہا تم کیوں مانگتے ہو؟ کہا میں کمانے کے قابل نہیں۔ کیا تاریخی جملہ عطا فرمایا؟ Now it's our turn to repay۔ جب تک تو کما رہا تھا تو جزیہ دے رہا تھا، اب ہماری ذمہ داری کہ ہم تیرے حوالے کریں گے، تیری کفالت کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہ وہ امت والا کام، ریاست کی بات ہو رہی، یہاں تک قرآن لے کر آتا ہے، کہا تو پوری امت کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا۔ قائد اعظم نے کلیئرٹی سے کہا تھا یہ پاکستان منزل نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنے کا، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ اسلام کی اصل تصویر ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، کہا تو پوری امت کے لیے، مگر جن کو اقتدار ملے گا ان کے پاس قوت نافذہ ہوا کرتی ہے، وہ اختیار کو استعمال کر کے جو فرائض کے درجے کی باتیں ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں گے، جو حرام درجے کی شے ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سولوشنز کی طرف آ گئے اور شیخ صاحب نے یہاں تک بات پہنچا دی کہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے ان کا کام، آپ نے آیت تلاوت فرمائی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو شیخ صاحب نے بات کو آگے بڑھایا۔ ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مایوسی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس 22-23 کروڑ یہ ہیومن ریسورسز ہیں، ہماری فوج ایک طاقتور ترین فوج ہے، دنیا کی مایہ ناز فوج ہے، ہمارے پاس چاروں موسم ہیں، ہمارے پاس یہ پورٹس ہیں، ہمارا نیا پورٹ گوادر، اللہ اکبر، بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ ہم لیک کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے کیا کون سی بڑی غلطی ہو رہی ہے؟ یہ تو میر کارواں کی طرف اشارہ فرمایا شیخ صاحب نے، چند بڑے حل بیان فرما دیجئے۔ ایک تو ہمارے شیخ شجاع الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے جمہوریت کی تعریف کی کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ جی ہمیں تو وہ بھی نصیب نہ ہو سکی، بلکہ ایک صاحب نے کہا تھا آف دا پیپل OFF، جی کہ لوگوں کو دور لگا دو، رکھو، جی ہاں، فار دا پیپل ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، FAR والا تھا، بائی دا پیپل BUY، کہ جو کسی طور پر بھی زیر دام لائے تو خرید لو۔ جیسے کہ ابھی سینٹ کے انتخابات میں تو خود سربراہ حکومت نے کہا۔ اچھا اب یہ ہے کہ اب ہمارے سولوشنز چند باتیں، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ چاروں کی رائے آ جائے، ارشاد۔ جو آیت تلاوت کی ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ نظام عبادات ہے، وآتوا الزکاۃ، یہ نظام اقتصادیات ہے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ریاست کا کام ہے کہ خیر کو پھیلانا اور شر کے راستوں کو روکنا، اس کا سد باب کرنا۔ اقتصاد کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک کلا فالیہ، کہ اسلامی ریاست کا جو شہری مال چھوڑ کر جائے گا وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور اگر اس کے پر کوئی لائبلٹی ہوگی، کوئی قرض ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کا ولی ہوں، وہ میرے ذمہ ہے، ریاست اس کی ولی ہے اور ریاست اس کو تحفظ دے گی۔ پھر
آپ نے کہا امید تو کبھی بھی نہیں توڑنی چاہیے، لیکن محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ نے رنگ یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، جو قربانی دیتا ہے وہ اس نعمت کی قدر بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کیا کریں؟ اور جس کو قربانی کے بغیر مل جائے تو اس کو وہ قدر نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، کہ جہاں سے ہم نے جن اصولوں پر، نظریات پر، جس آدرش پر اپنے آزاد وطن کے سفر کا آغاز کیا تھا، جو پیمان باندھا تھا، اگر کہیں وہ کڑی ہم سے ٹوٹ گئی ہے تو پلٹ کر اسی اصولوں پر اس مملکت کو دوبارہ قائم رکھنا چاہیے اور جاری و ساری رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکیں، خواص کے درمیان دائر نہ رہیں، اس کا فیض پہنچے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے علامہ اسد تھانوی صاحب نے کہا تھا کہ جو ہماری، کیونکہ کہا تو یہ گیا تھا نا کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا دین، ہمارا مذہب وہ جیسا سماج چاہتا ہے، جیسا ماحول چاہتا ہے، جیسے افراد چاہتا ہے، ہمیں اسی طرح کے افراد تیار کرنے کے لیے دوبارہ اپنے پیمان وفا کی تجدید کرنی چاہیے۔ امید نہیں توڑنا چاہیے، لیکن جد و جہد کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جد و جہد کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جد و جہد کس سمت میں ہماری ہو رہی ہے تھانوی صاحب؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا امین احسن اصلاحی، ان کا ایک جملہ بہت اچھا جملہ ہے کہ کسی غلط سمت کی طرف دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے۔ اللہ اکبر! کیا ہم کسی غلط سمت کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ جس آیت کریمہ کا ہم میں سے دو حضرات ذکر کر چکے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو اگر پاکستان کے سیناریو میں اس آیت کا، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان مملکت ہے، اسلامی مملکت ہے، کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تو پاکستان میں جن لوگوں کو اختیار ملا انہوں نے اقامت صلاۃ کتنی کی؟ پورے پاکستان میں میری معلومات کے مطابق کوئی حکومت نے مسجد نہیں بنائی۔ اسلام آباد میں جو مسجد بنی وہ بھی شاہ فیصل کے چندے سے بنی، انہوں نے نہیں بنائی، نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی مسجد کو یہ چلاتے نہیں ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں۔ اگر کسی مسجد میں کوئی آدمی امام رکھا جاتا ہے، اس کو سپاہی کر کے اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ کاغذوں میں سپاہی لکھا ہوتا ہے، مسجد میں امامت کر رہا ہوتا ہے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اتنا بڑا زرعی ملک ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ عشر کتنے لوگ دیتے ہیں؟ ٹھیک۔ اور کتنی زمینوں سے عشر ملتا ہے؟ کتنے زمیندار عشر دیتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کا بتا دیجیے، زکوٰۃ کی بات میں نہیں کرتا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا امیر المؤمنین سے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی کا روکو، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا من رأى من، اور حدیث بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اے امیر المومنین آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا حدیث کا مطلب اور قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو۔ ایس ایچ او ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، برائی کو ہاتھ سے روکیں۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ہیں، مفتی صاحب ہیں، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، ٹی وی پہ آتی ہے، وہ کم از کم زبان سے تو برائی کو روکیں اور اچھائی کا حکم دیں۔ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ایک آدمی پلمبر کا کام کرتا ہے، ایک رکشہ چلاتا ہے، تانگا چلاتا ہے، اس کی بات لوگ نہیں سنتے۔ ایک بڑے میاں ہیں، دادے ابا ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کی بات لوگ سنتے ہیں، تو وہ کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ تو اگر ہم 74 سال کا اپنا
جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میرے خیال ہے ہمارے حکمرانوں نے اس آیت کو پڑھا ہی نہیں۔ اب آپ اجازت دیں میں قرآن پاک کی ایک آیت اور پڑھوں جو پاکستان کے معاملات کے اوپر بالکل صحیح صادق آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت یہ ہمارے لیے کہی گئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَأَعْرَضُوا وَهُم مُنَافِقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قوم ہے، ایک لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ، اے اللہ پوری قوم کہہ رہی ہے، 1947 سے پہلے پوری قوم کہہ رہی تھی اے اللہ پاکستان دے دے، الگ مملکت دے دے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم سچ بولنے والے، ہم نیکی کرنے والے اور تیرا قانون نافذ کرنے والے بن جائیں گے، صادق بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، معاہدے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک کام میں نے کرنا ہے، ایک آپ نے کرنا ہے۔ تو اللہ میاں صاحب نے معاہدہ کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ نے اپنا کام کر دیا۔ کیا ہم نے اپنا کام کیا؟ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَأَعْرَضُوا وَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے پیٹھ موڑ دی، جو ان کے کرنے کا کام کرنا تھا وہ نہیں کرتے، تو ہم نے کیا کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ہم ان کے دل میں نفاق ڈال دیا، شیعہ سنی کا دشمن، بریلوی دیوبندی کا دشمن، اور جب پاکستان بن رہا تھا تو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سندھی اہل پنجابی حدیث کا سب ایک دشمن، تھے، پٹھان فلانے کا دشمن، یعنی پوری قوم جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ حالانکہ دنیا میں ہر جگہ اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، اکنامکس میں بھی 4 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ جو آرمی ہے پاکستان کی، جو فورسز ہیں، اس کا آرمی کا سلام کرنے کا طریقہ اور ہے، فضائیہ کا اور ہے، اور اس کا جو نیوی ہے اس کا اور ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تینوں کا سلوٹ کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے، ایک دوسرے کا الگ ہے۔ اکنامکس میں 4 اسکول آف تھاٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی لمبی تفصیلات ہیں۔ تو بھائی ادھر بھی اسکول آف تھاٹ تو ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ جو جھگڑا ہمارے آئے وہ بھارت میں کیوں نہیں ہے؟ بھارت میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ اتنا دیوبندی بریلوی کا دشمن نہیں، مطلب اتنا شیعہ سنی کا دشمن انتشار سے نہیں، بھی اتنا دور، ایک زبان بولنے والا دوسرے کا دشمن نہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے ہم پر پوری صحیح ثابت آتی ہے پاکستانی قوم کے اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان ایک آپ اللہ۔ اجازت دیں میں ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ علم الالسنہ فیلولوجی یہ کہتی ہے کہ ہر 100 میل کے بعد زبان کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، کلچر کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، اور 300 میل کے بعد پوری دنیا میں زبان اور کلچر بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کراچی سے چترال تک سفر کریں تو 100 میل کے بعد زبان اور کلچر بدلنا شروع ہو جائے گا۔ 300 میل پہ جب آپ پہنچیں گے، مثلا سکھر پہنچیں گے تو زبان اور کلچر بالکل بدل جائے گا، آگے ملتان پہنچیں گے بالکل بدل جائے گا، اس طرح بدلتا چلا جائے گا۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ تو یہ زبان کی بنیاد پہ، کلچر کی بنیاد پہ، اس میں کوئی اختلافات تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان معاملات کے اندر اس طرح آپس میں الجھی ہوئی ہے یا الجھا دی گئی ہے۔ بائنڈنگ فورس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو 47 میں یوم پاکستان 40 اور 47 تک ہم کیا کرتے رہے؟ ہم سب مل کے کام کرتے رہے۔ 46 کا الیکشن جیتا نا، 46 کا الیکشن جیتا پاکستان مسلم لیگ نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے 46 کا الیکشن جیتا۔ جی ہاں بالکل، اور وہ ریفرینڈم تھا پاکستان کا، جس کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا۔ یقیناً۔ ڈاکٹر صاحب اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں مزید، لیکن وقت بالکل بہت تھوڑا سا رہ گیا، یعنی کوئی 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، 2 منٹ آپ کے پاس ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت کرنے کے کام کیا ہیں؟ پاکستان کو ہجرت ثانی کا مدینہ بننا چاہیے تھا۔ ہجرت کی بات ہوتی ہے تو پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ کیوں نہیں بن سکا، اور آج بھی مطلب روڈ میپ کیا ہے کرنے کے کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بیچ میں ہم کچھ عرض کرنا چاہ رہے تھے لیکن بڑی پرموز گفتگو ہوئی جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے جی، تو انہوں نے لوگوں کی معاشی صورتحال کو سدھارنے کا بندوبست کیا۔ جی ہاں، وہ اخوت کے ذریعے سے بھی، اور خود مہاجرین نے اسے کیا کہتے ہیں، تجارت اور زراعت وغیرہ ان سب میں دلچسپی لے کر۔ جی ہاں، اسی صورت سے میثاق مدینہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو مختلف فیکشنز ایک جگہ جمع ہیں وہاں مدینے میں، اور ظاہر ہے کہ ان میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی،
تو ان کے ساتھ کس طرح سے ایک کنفیڈریشن آپ کہہ لیں کہ بنائی جا سکتی ہے کہ جہاں امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، کہ جہاں امن نہ ہو وہاں نہ سیاست ہوتی ہے نہ معیشت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے بار بار آپ دیکھیں خاص طور پہ مدنی دور میں کہ آپ نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے، آپ نے فرمایا کیا ابھی اس میں جاہلیت کی بو باقی ہے کہ فلاں شخص میں ابھی تک جاہلیت کا وہ کی رمق باقی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جب آ جاتا ہے تو پھر تمام امتیازات کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اس کو نظر انداز کر کے جو امتیازات برتے جاتے ہیں یا ریفرنس اس کا دیا جاتا ہے وہ سب گویا جاہلیت کی طرف پلٹنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے کوشش کی اور اپنے خطوط بھیجے تاکہ جو ورلڈ اراؤنڈ ہم ہے جی اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور ساتھ ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسلام لے آؤ، یعنی تم ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کرو، اسلام لے آؤ، اسلام نہیں لاتے تو ہمارے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، تم سے ہماری کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ عدل اور انصاف اور مساوات کا اصول جو ہے وہ آپ نے مساوات گویا کہ مواقع کے لحاظ سے کہ ہر ایک کو مواقع حاصل ہوں گے وہ ہو گئے۔ اب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس اصولوں کے اوپر لیا گیا اور وہ نافذ کرنے کے لیے، تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ہماری سمت کیا درست ہے، تو یقیناً ہماری سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری نگاہ سے، قوم کی نگاہ سے اور حکمرانوں کی نگاہ سے یہ تمام پہلو کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بڑے بڑے چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں، ان میں سے کوئی پہلو جو ہے وہ اس وقت مد نظر نہیں ہے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح سے لوگ جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح سے، یعنی ایک ہجوم ہے، کل انعام، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کنکلوڈ فرما دیجیے۔ اچھا تھانس صاحب فرما رہے ہیں بلہم ازل، جی سورہ اعراف کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ صاحب اب یہاں جیسے ہم نے ایک بات کی تھی جو درمیان میں رہ گئی، اس پر گفتگو نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، یہ تمام مسائل یہ زمینی حقائق ہیں جو آپ چاروں افراد نے بیان فرمائے، لیکن جیسا آپ چاروں افراد نے ہمیں تعلیم کیا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چند کام بتا دیجئے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں۔ پاکستان کو ایک جدید فلاحی ریاست بنانا ہے اور ہم سب کو مل کے بنانا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جب خادم نے کہا کہ اپنے کپڑے درست کر لیجئے، آپ یروشلم کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اگر ہمیں عزت چاہیے تو اسلام کو پرائیورٹی بنانا پڑے گا، محض لپ سروسنگ کافی نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھ دینا پاسپورٹ کے اندر کافی نہیں ہے، بلکہ میں بینگ اس ملک کا ایک شہری یا میرے ملک کا حکمراں، میرے ملک کا کوئی جسٹس، میرے ملک کا جج، میرے ملک کا کوئی معلم، ہر ایک اپنی جگہ احساس ذمہ داری کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں باپ ہوں تو میری اولاد کے بارے میں مجھ سے سوال، اور اگر میں حکمراں ہوں تو میری رعایا کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی وہ شے ہے جو سب سے زیادہ میرے عمل کو سیدھا کرنے والی ہے۔ نمبر 2، 74 برس پہلے ایک قوم تھی جو بریلوی، دیوبندی، اہل الحدیث، شیعہ، سنی، پٹھان، پنجابی کم تھی، مسلم زیادہ تھی۔ آج اس ملک کو اس قوم کی تلاش ہے کہ جو اس کلمے کی بنیاد کے اوپر اپنے اختلافات کو ذرا نیچے رکھے اور مشترکات کو ترجیح دے کر اوپر لانے کی کوشش کرے، جیسے کہ 74 برس پہلے ہم نے ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے اختلافات کو نیچے رکھا تھا۔ نمبر 3، انیق صاحب، نظریاتی ریاست ہے، نظریہ پختہ ہوگا تو میکینزم صحیح ہوگا، سمت بھی صحیح ہوگی اور چلتے بھی صحیح رہیں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ دیوبندی نماز پڑھے، بریلوی پڑھے، اہل الحدیث پڑھے، شیعہ پڑھے، سنی پڑھے، ہر نماز میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن کو جاری کر دیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیا سے لے کر دفاتر تک میں کہوں گا کوئی میکینزم ہے کچھ جگہوں پر قرآن حکیم کو اور صاحب قرآن کی تعلیم کو اور مشترکہ امور کی بات کو، ممبر کی کتنی بڑی صلاحیت ہمارے پاس ہے، میڈیا کی کتنی بڑی صلاحیت ہمارے پاس ہے، اگر اس کو بروئے کار لایا جائے تو نظریہ پختہ ہوگا تو ہم بڑی سوچ رکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔
ایک ہوتا ہے سافٹ ریولوشن. ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب بھی ذکر فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے لکھا ہوا ہے حاکمیت اللہ کے لیے, ہم نے لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی, مگر ہمارے جسٹس صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہاں آئین میں اور بھی بہت سی دفعات ہیں, یہ بھی ایک دفعہ موجود ہے, سپرمیسی ہونی چاہیے اس بات کی, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. ہمارے حکمراں بھی مسلمان ہیں, سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے حضرات مسلمان ہیں, اللہ کو گواہ بنا کر آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. خدا کے بندو تمہیں موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, کم سے کم آئین کے طور پر اس ملک کو منافق نہ بناؤ, مسلمان کر لو. یہ سافٹ راستہ. آخری بات عوام کے لیے, ہماری بجلی نہیں ملتی, میں مچھروں کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا. مجھے پانی اگر نہیں ملتا, گندا ملتا ہے, تو میں مرتا نہیں ہوں خراب پانی پی کر, میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتا ہوں. اور کبھی میں سڑکیں بلاک کرتا ہوں. ہم نے بجلی کے لیے کی ہے, پانی کے لیے کی ہے, گیس کے لیے کی ہے, اپنے سیاست دانوں کے لیے کی ہے, اپنی جماعتوں کے لیے کی ہے. کوئی آج تک, ہم پرامن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, پرامن بات کر رہے ہیں, آج تک ہم نے کبھی کھڑے ہو کر کہا یہ زمین تمہارے ابا جان کی نہیں ہے, یہ خالق کائنات کی زمین ہے, اس کو ہم نے اللہ کے نام پر لیا تھا. اللہ کے بندوں میں شریعت دے دو, اور شریعت دے دو. یہی 23 مارچ کا تقاضا ہے, اس قرارداد کا یہ تقاضا ہے. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, نقوی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار, مفتی منیب الرحمان صاحب بڑا ممنون, تھنوی صاحب آپ کا بڑا شکریہ. خواتین و حضرات, چاروں جید علماء نے گفتگو فرمائی, بتایا ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس منزل تک پہنچنے کے طریقے کیا کیا ہیں, ہم سے کون کون سی وعدہ خلافیاں ہوئیں. لیکن بار بار گفتگو میں ایک بات آئی, مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان منزل نہیں, نشان منزل ہے جو گفتگو میں بات آئی. بہت آگے جانا ہے, بہت لمبا سفر ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, اقبال نے فرمایا. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.